ان بہن نے پوچھا تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی جائے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ زندگی روح اور جسم کا ملاپ ہوتا ہے تو اس کو زندگی کہا جاتا ہے، جب ان میں انقطاع پیدا ہوتا ہے، دوری پیدا ہوتی ہے، اس کو موت کہا جاتا ہے۔ تو بس ابھی جیسے ہم ہیں، ہمارے ساتھ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ روح کو نکال لے گا تو موت آئے گی۔ اور ہمارے ہاں دوسرے جنم کا کوئی تصور نہیں ہے، جیسے 7 جنم کا بعض عقیدوں میں ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ انسان مر کے قبر میں جائے گا۔ یہ قبر کی جو منزل ہے، اتنا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ دنیا اور آخرت کے راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب یہ ٹائم پورا ختم ہوگا تب ہم آخرت میں اٹھ سکیں گے، اور رکاوٹ کو برزخ کہتے ہیں، اس لیے اس عرصے کو عالم برزخ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ جب ہم مریں گے تو عالم برزخ میں جائیں گے، وہاں پر قبر ہوگی۔ اور قبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو گڑھا ہے، یہ تو ہم اور آپ اس کو کہتے ہیں۔ قبر اصل میں مرنے کے بعد اور میدان محشر میں اٹھنے تک جہاں پر انسان رہے گا وہ اس کی قبر ہے، چاہے وہ زمین کا گڑھا ہو، چاہے اس کو مچھلیاں کھا جائیں، شیر کھا جائے، ان کے جسم کا حصہ بن جائے، وہیں پہ اس کی قبر ہے، اور وہیں پر منکر نکیر آ کے کویسچنز کرتے ہیں، اور وہیں عذاب اور ثواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ جو قبر ہم کھودتے ہیں اس کو قبر کہہ دیتے ہیں، ورنہ قبر وہ مقام ہے کہ جہاں مرنے کے بعد انسان قیامت تک رہے گا۔ جو نیک ہوگا اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی، اور جو برائی کر کے جائے گا، کافر مرتد وغیرہ ہیں، تو ان کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے۔ پھر ایک بیچ کی کیفیت ہوتی ہے کہ برا مسلمان، بہت سے مسلمان ایسے ہوں گے جیسے بے نمازی ہیں، لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، جو عورتیں زبان چلاتی ہیں، یہ شوہروں کی بہت زیادہ نافرمانی کرتی ہیں، اور بغیر شرعی وجہ کے یہ عذابات قبر ان کے لیے تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے سب کو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، ہماری بہنوں کو بھی، ہمارے بھائیوں کو بھی، لیکن بہرحال عذاب قبر ہوگا۔ اور اسی طرح منکر نکیر آئیں گے، کویسچنز کریں گے۔ 3 کویسچن ہوتے ہیں: مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اور نبی کریم کا چہرہ انور دکھایا جاتا ہے، سرکار بلکہ باقاعدہ قبر میں تشریف لاتے ہیں۔ جو ان تینوں سوالات کے جواب دے گا سرخرو ہو جائے گا۔ پھر برود قیامت سور پھونکا جائے گا، ایک سینگ سا ہے اس میں، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے سب تباہ ہو جائے گا۔ 40 سال کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے، ہر چیز زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے گی، وہاں جا کے ہماری زندگیوں کا جتنا بھی ہم نے کام کیے ہوں گے ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ جو کامیاب ہوگا سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ناکام ہوگا الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا۔ سیدھے ہاتھ والے جنت میں جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے۔ پھر جو جہنم میں جائیں گے وہ بھی 2 طرح کے ہوں گے، اگر وہ کافر اور مرتد مرے تھے کبھی نکلنا نصیب نہیں ہوگا، اور حالت ایمان میں مرے تھے لیکن برے اعمال تھے تو برے اعمال کے سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں واپس آ جائیں گے۔ کچھ اور بھی پوچھا ہے، میں عرض کرتا ہوں، پہلے ایک کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بولیے۔ مفتی صاحب میرا ایک کویسچن ہے، میں نے 3.5 لاکھ روپیہ دیا تھا کسی کو، آڑتی تھا جو کمیشن شاپ پر گندم وغیرہ خریدتا ہے، اس کو دیا تھا 1 لاکھ روپیہ 3 سال مقرر کر کے۔ اچھا، تو اس کے لیے میں شریعت کا میرے لیے کیا احکام ہے، میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی حیات ہے جس کو پیسے دیے تھے، میں بھی حیات ہوں۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ان خاتون نے مزید یہ پوچھا تھا کہ کیا ہم اسی امت میں اٹھیں گے، رشتہ دار وغیرہ ساتھ ہوں گے؟ تو بالکل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور اس نسبت کی بنا پر ہمیں VIP پروٹوکول ملے گا میدان محشر میں۔ سب سے پہلے ہم داخل جنت ہوں گے، پھر پچھلی امتیں ہوں گی، اور جو رشتہ دار نیک ہوں گے، حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، وہ انشاءاللہ میدان محشر میں ملیں گے، اور پھر جنت میں بھی ملاقاتیں ہوں گی۔ ایک انہوں نے کہا کہ میں وضو تو پورا کر لیتی ہوں لیکن پیروں کو نہیں دھو پاتی، تو پیروں پہ مسح کر لیتی ہوں، غالباً کوئی کروانے والا ہوتا نہیں ہے قریب، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو پیروں پر پانی ڈالنا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہوتا ہے اور مسح سے گزارا ہو سکتا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پانی ڈال سکتی ہیں لیکن پانی ڈال کے پانی کہاں بہاؤں، خالی ویسی مسح کر لیتی ہیں، تو پھر یہ شرعاً صحیح نہیں ہوگا۔ اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ وہ جو ریگزین کے یا چمڑے کے موزے ہیں وہ لے لیں اور وہ پہن لیں، اور جب آپ کا جیسے وضو ٹوٹا تو آپ پاؤں دھو کے ان کو پہن لیں، بقیہ وضو کر لیں۔
اب جب آپ کا اس کے بعد پہلی مرتبہ وضو ٹوٹے گا تو مدت سٹارٹ ہو جائے گی، اور آپ ایک دن اور ایک رات تک ان موزوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ گویا کہ آپ نے پاکی کی حالت میں موزے پہنے، اور اس کے بعد جب وضو ٹوٹا تو اب مدت سٹارٹ ہوئی